عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس یا کاشف الکرب. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلّہ ہے اور کربلائے معلّہ میں بھی ہم موجود ہیں. حرم مطہر حضرت عباس علمدار کی چھت سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے، اور پروگرام کا نام ہے یا کاشف الکرب. ہماری آنکھوں کے سامنے حرم ہے شہنشاہ وفا کا، وہ شہنشاہ وفا کہ جس نے وفا اپنی ماں کی گود سے سیکھی تھی، وہ ماں کہ جس کا نام تھا ام البنین. 4 بچوں کی ماں تھیں، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ خادمۃ الزہرا کے لقب سے ملقب کیا کرتی تھیں، کنیز زہرا ہونے پر فخر کیا کرتی تھیں. اسی بی بی ام البنین یا مادر وفا، مادر شجاعت، مادر صبر و استقامت، مادر اطاعت کی روز شہادت تھی، روز وفات تھی 13 جمادی الثانی. اور ہم آج اس شب میں اور اس حرم مطہر کی چھت پہ کھڑے ہو کر بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس میں آپ سب ناظرین کربلا ٹی وی کی جانب سے دعا و زیارت کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کرتے ہیں. اے شہنشاہ وفا، آپ پر سلام، آپ کی مادر گرامی پر سلام، آپ کی اس ماں پر سلام کہ جنہوں نے آپ جیسا فرزند اس دنیا کو عطا کر کے، علی کو عطا کر کے، علی کی گود ہری کر کے، علی کی جو حسرت تھی کہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کے لیے عباس جیسا جری انسان اس دنیا میں موجود ہو کہ جو ان کی حفاظت کرے، اس بیٹے کو عطا کیا. اور اس کے علاوہ 3 بیٹے اور بھی کہ جو حضرت حسین علیہ السلام پر فدا ہو گئے. انشاءاللہ اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو بھی ہوگی اور آپ کو کالز کا بھی موقع دیا جائے گا. ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب. سقائے غرم رکھ لیں نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سقائے غرم رکھ لیں نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. مولا تم بھی نہیں غم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے.
तुम अपनी पनाहों में ले लो, हम रंग से बहुत घबराए हैं, सकाए घरां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन किराम, दोबारा आपकी खिदमत में सलाम और खुशामदीद पेश करते हैं आपको ज़मीन मुक़द्दस करबलाए मौला। और करबलाए मौला में इस वक्त हम जिस हस्ती के हरम की छत पे खड़े हैं वो हस्ती है हज़रत अब्बास अलमदार। मेरे लिए बहुत शर्फ़ की बाइस है और यकीन कीजिए जब इस जगह पे आके खड़ा होता हूँ और यहाँ से प्रोग्राम करने की साई करता हूँ और आप तक ये पैगाम हज़रत अब्बास अलमदार पहुँचाने की कोशिश करता हूँ तो अजब सी कैफियत होती है। इस वक्त मेरी आँखों के सामने हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलमदार का खूबसूरत गुंबद है और दो मीनार नज़र आ रहे हैं और दो मीनारों के दरमियान इस सरजमीन का चाँद नज़र आ रहा है। गोया ऐसे लग रहा है कि ये सरजमीन का जो चाँद उभर रहा है वो कमर बनी हाशिम यानी हज़रत बनी हाशिम के चाँद को सलामी करता हुआ इस सरजमीन को अपने नूर से मुनव्वर करेगा। और ये नूर कहाँ से ले रहा है? ऐसा लग रहा है कि हज़रत अब्बास अलमदार के हरम से ये नूर लेकर पूरी दुनिया को नूरानी तर कर रहा है। हमारा सलाम हो कमर बनी हाशिम पर, हमारा सलाम हो मादर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो बीबी के जिनका नाम ही काफ़ी होता है कि नाम हज़रत उम्मुल बनीन आता है तो शुजाअतें ख़ुद ब खुद आकर सरनगू हो जाती हैं, वफ़ाएँ ख़ुद ब खुद आकर सलाम करती हैं, इताअतें सजदा रेज़ हो जाती हैं। जिस तरह हज़रत अब्बास अलमदार की इताअत, जिस तरह हज़रत अब्बास अलमदार का सब्र व इस्तिकामत और शुजाअत व वफ़ा मशहूर है, इसी तरह हज़रत उम्मुल बनीन की जो मादर हज़रत अब्बास अलमदार हैं उनकी भी वफ़ाएँ मशहूर हैं, उनकी भी शुजाअतें मशहूर हैं, उनका भी सब्र व इस्तिकामत मशहूर है। और क्यों ना मशहूर हो कि इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, कुछ नहीं बचा के रखा था। कुछ हस्तियां हैं कि जिनको कहा जाता है बाबुल हवाइज, उन्हीं में से एक हस्ती हैं मादर हज़रत अब्बास जो बाबुल हवाइज कहलाती हैं। आइए उन्हीं को याद करते हैं और आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का आपकी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। फ़र्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास। हज़रत उम्मुल बनीन की वफ़ात की मुनासबत से आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जी मलिक अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से और आप सबकी खिदमत में भी बीबी की शहादत की ताज़ियत और तस्लीयत अर्ज़ करते हैं, बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम की बारगाह में और जनाब अबुल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी उनकी जद्द मज़लूमा की शहादत का पुरस्कार पेश करते हैं और मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या कमर बनी हाशिम। सैयदा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के जो कि मादर बफ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम है, क़ुदवतुल मोमिनीन सालिहात, जो मोमिनात सालिहात हैं उनके लिए जो नमूना अमल है, उन आकाज़ादी की शहादत के दिन चल रहे हैं और परवरदिगार की बारगाह में दस्ते दुआएं के मालिक अल्लाह हम सब को भी जनाब सैयदा उम्मुल बनीन सलाम अलैहा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह उन्होंने अपना सारा सरमाया, जो कि कुल 4 बेटे थे, वो चाहती तो किसी एक बेटे को भी अपनी खिदमत के लिए अपने पास रख सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे सरमाए को अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त के हुज्जत हुसैन इब्न अली को कुर्बान कर दिया। बहुत अच्छी बात। तो उनकी ज़िंदगी से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का कुल सरमाया हुज्जत दुरां वलीउल असर बक़ियतुल्लाहिल आज़म अजरल्लाहु तआला फ़रज शरीफ की खिदमत में सर्फ कर दें। यही बीबी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा की सीरत से हमें मिलता है और यही हर एक मोमिन को ये ज़ेब देता है कि वो अपने जान और माल से बढ़कर मोहब्बत वाले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ मवद्दत करे और अपनी मवद्दत का इज़हार करे। तो आप सब के लिए भी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको भी बमारफत ज़ियारत करबला मौला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी बात आपने की और यही चीज़ हम सबको समझनी है कि जिन हस्तियों की हम अय्याम मनाते हैं उनमें वो कौन सी ऐसी खुसूसियात थी कि जिनकी वजह से वो शख्सियात इस कदर काबिल एहतराम ठहरी और उन्हीं खुसूसियात को हमने
نے اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، آئیڈیل بنانا ہے ان شخصیات کو، اور پھر ہم نے کوشش کرنی ہے، سعی کرنی ہے، لیس الانسان للانسان الا ما سعی، ہم نے کوشش ہی کرنی ہے کہ ان جیسا تو کبھی نہیں بن سکتے، لیکن جو خصوصیات تھیں ان کے اندر ان کو اپنانے کی ہم اس زندگی میں کوشش کریں، اور ایک ذرہ بھی مل گیا ہم کو ان اچھی خصوصیات کا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ام البنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ گفتگو کرنا چاہیں، نوحہ خوانی کرنا چاہیں، مولا عباس کو تعزیت و پرسہ پیش کرنا چاہیں تو آپ کے لیے وقت ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کریں، ٹیلی فون نمبرز پہ کال کر کے آپ بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں سلام عقیدت رقم کر سکتے ہیں۔ بہترین موقع ہوتا ہے ہر اس عاشق اہل بیت کے لیے، ہر اس عاشق حضرت عباس علمدار کے لیے کہ جو اپنے دل میں محبت و عقیدت رکھتا ہے اور اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہے۔ کربلا ٹی وی اس کو یہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، اور یہ پروگرام یا کاشف الکرب رکھا بھی اسی لیے گیا ہے تاکہ آپ کی آواز حرم مطہر حضرت عباس علمدار تک پہنچ سکے اور آپ دور بیٹھ کر اپنے آپ کو قریب محسوس کر سکیں۔ جی کالر حضرات کی جانب ہم بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائس یا ٹیکسٹ میسج کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں آپ کے وائس میسیجز بھی اور ٹیکسٹ میسیجز کو بھی شامل کریں، اور اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اپنی لسٹ میں آپ نام لکھوا سکتے ہیں تاکہ آپ کا نام بھی زائرین ابا عبداللہ الحسین میں شمار ہو سکے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا ابوالفضل العباس کے اس شعار کے ساتھ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہفتہ وار ہوتا ہے، ہر اس ہفتے کی شب اسی موقع پر اسی وقت پر آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہتے ہیں، اور مقصد فقط ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کربلا کے ساتھ متصل کر دیا جائے، آپ کو ملا دیا جائے اپنے آقا و مولا حضرت امام حسین اور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ۔ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہو کر یہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چھت ہے، بام وفا ہے، بام حضرت عباس علمدار ہے۔ اپنی آواز کو بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا حسین۔ جی ہمارے کالر حضرات بسم اللہ کیجیے گا۔ لبیک یا حسین۔ اگر آپ ہماری آواز سنیں تو بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی میری؟ کافی ڈسٹربنس ہے، لائٹ جو ہے نا وہ بھی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی السلام بسم علیکم اللہ ورحمۃ کیجیے گا۔ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابن ہاشم یا سکائے سکینہ یا سکائے حرم یا باب الحوائج۔ ہیلو جی جی آپ جاری رکھیے، ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، بسم اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ اس وقت آن ایئر ہیں، بسم اللہ کیجیے، جاری رکھیے اپنی گفتگو کو۔ میرے خیال میں کوئی ساؤنڈ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی آواز شاید پراپر نہیں سن پا رہے۔ اگر آپ آن ایئر ہیں، آن لائن ہیں تو بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی میرے خیال میں کوئی ساؤنڈ کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی آواز کلیئرلی سن نہیں پا رہے۔ بہرحال دوبارہ کوشش کیجیے تاکہ آپ کی آواز پہنچ سکے۔ حضرت ام البنین کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مطہر کی چھت سے خوبصورت منظر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری اس جانب بھی بین الحرمین ہے جہاں پر پوری دنیا سے زوار تشریف لائے ہوئے ہیں، زائرین کرام اور عزاداران حضرت ام البنین تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں آتے ہیں اور پرساداری اور عزاداری کرتے ہیں، اور نجف اشرف میں بارگاہ امیر المومنین میں جاتے ہیں کہ جو صاحب عزا ہیں بی بی ام البنین کے حوالے سے، وہاں پر بھی جا کے پرسا عزا پیش کرتے ہیں۔ کربلا ٹی وی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کو موقع دیا جائے کہ ہر مناسبت میں ان کی آواز پہنچے حرم مطہر میں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا عباس۔ جی السلام علیکم۔ اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حرم امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں سے اسکرین پر ملاحظہ کریں، ساتھ ساتھ بین الحرمین کی بھی فضا سوگوار ہے۔ آپ بھی اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ جب یقیناً آپ ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس موقع پر، اس شب کے موقع پر، اس شب شہادت اور روز شہادت کے موقع پر بارگاہ حضرت عباس میں پہنچا ہوتا اور ان کو ان کی مانگ کا پرسہ پیش کرتا۔ کربلا ٹی وی نے یہ موقع فراہم کیا ہے، آپ بھی اپنی آواز کو پہنچائیے، اپنا سلام عقیدت رقم کیجئے اور دعا اور زیارت کا موقع آپ کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ جی بسم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، مولا غازی کی شان پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد وعلی محمد وعلی۔ ایک کلام پیش کرنا ہے مولا غازی کی شان میں۔ جی بسم اللہ۔ خود بناتا ہے جب خودی عباس، خود بناتا ہے جب خودی عباس، حمد کرتی ہے تشنگی عباس، حمد کرتی ہے تشنگی عباس۔ ہر محمد نے یہ بتایا، ہر محمد نے یہ بتایا ہے زمانے میں ایک ہی عباس۔ اس پہ سجدوں کا طول بنتا ہے، اس پہ سجدوں کا طول بنتا ہے، جس کی کرتا ہو بندگی عباس، کی کرتا ہو بندگی عباس۔ کیوں بجائے نہ وہ چراغ کے ہو، کیوں بجائے نہ وہ چراغ کے ہو، جس کے خیمے کی روشنی عباس۔ واہ۔ کیا تصور کروں، کیا تصور کروں اس ہیبت کا، کیا تصور کروں اس ہیبت کا، بولتا تھا جسے علی عباس۔ واہ۔ ایک تبسم نہیں کھلا اب تک، ایک تبسم نہیں کھلا اب تک، کیسے سمجھے گا آدمی عباس۔ ان کے در کا صاحباں زینب، ان کے در کا صاحباں زینب، ان کے در کی آگہی عباس۔ واہ۔ مولا غازی قبول کریں اور میرے لیے ان کے خزانے کھولیں۔ میرا اذن بس مولا سے یہی ہے، اذن زیارت، اذن الہی ظہور انشاءاللہ۔ مولا حسین کی خدمت میں سلام، امام وقت کی بارگاہ میں سلام، اور انشاءاللہ آقا زادہ کی تعزیت سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ سلام ہو ہمارا مطیع خدا، مطیع رسول خدا، مطیع حجت خدا حضرت عباس پہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا عباس۔ لبیک یا عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں بات کر رہی ہوں پاکستان ناروال سے، مسز سمر عباس۔ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ان کی مادر جان جناب ام البنین کا پرسہ اور سقائے حرم باب الحوائج کی بارگاہ میں بھی ان کی مادر جان کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ چند اشعار ہیں جناب ام البنین کی شان میں۔ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے۔ مولائے کائنات کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے۔ یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے۔ آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کا ادب سکھایا ہے ام البنین نے۔ ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے ام البنین نے۔ ماتم کسی بھی حال میں شہ کا نہ چھوڑنا، یہی بتایا ہے سب کو ام البنین نے۔ میرا سلام ہے اس عظیم بی بی کے عظیم با وفا بیٹے کو، جنہیں وفا کا پروردگار کہتے ہیں۔ نہ جانے کون سی ایسی وفا سکھا گئی ہیں اپنے بچوں کو سقائے حرم جناب ام البنین جیسی ماں اپنے بیٹے کو، کہ آج تک وہ وفا کا پروردگار پوری طلوع صبح قیامت تک یہ صدائیں بلند رہیں گی کہ ایسی ماں کہ جو اپنے بچوں کو ایسی عظیم وفا سے روشناس کرا کے گئیں کہ وفا جیسا لفظ جو ہے
وہ بھی محتاج ہو گیا جناب ام البنین کا۔ بے شک بے شک۔ التماس دعا سلامت رہیں، بہت ساری ڈھیر دعائیں، اور سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھی، اور آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں، التجا ہے انشاءاللہ کہ بیماروں کی شفا سلامت یابی رہیں کے وہ۔ لیے، مقروضوں کے قرض کے لیے دعا الہی کیجیے گا، اور الہی ہمارے لیے جلد یہاں پہ حاضری کے لیے دعا کیجیے گا، التماس دعا۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت کلام آپ نے پڑھا شان حضرت ام البنین علیہ السلام پہ۔ سلامت رہیں وہ زبانیں کہ جو ہمیشہ ذکر اہل بیت کے ساتھ معطر رہتی ہیں، سلام رہیں وہ آنکھیں کہ جو ہمیشہ اشک بار رہتی ہیں غم اہل بیت کے ساتھ، سلامت رہیں وہ دل کہ جن دنوں میں محبت اہل بیت سموئی رہتی ہے، اور یہی زندگی ہے۔ جس دل میں محبت اہل بیت ہے، محبت رسول خدا ہے، اور ان کے خاندان کی محبت ہے، اور ہر شخص کی محبت ہے کہ جو اس خاندان سے کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے، تو اسی کا نام زندگی ہے، اور وہ دل زندہ ہے، اور جو دل محبت اہل بیت سے آری ہے وہ خالی ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا عباس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سید الوصیین، السلام علیکم ایھا النبی صالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین، اللہم ادخلنا جنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے شہنشاہ، میرے بادشاہ، میرے سید الشہداء مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام باب الحوائج علیہ السلام، باب حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پروردگار عالم، بارگاہ مولا حسین علیہ السلام سے پہلی دعا، اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار عالم، محمد والے محمد کے صدقے ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار عالم، آپ کو واسطہ محمد والے محمد کا خصوصی دعائیں ان ٹیم ممبرز کے پروگرام کے مولا، جنہوں نے ہمیں کربلا سے جوڑا، مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، مولا ان کی تمام حوائج کو بروادہ فرمائے۔ پروردگار عالم، آپ کی بارگاہ میں چوکٹ مولا حسین پہ سر بسجود ہو کے عرض کروں گی کہ میرے مولا، میرے پروردگار عالم، یا رب تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے حلم و علم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے صبر اور شہادت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ، یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ، 14 کے فیض سے ہماری حاجت روائی کر، پروردگار عالم تو ہماری مشکل کشائی کر۔ پروردگار عالم، آپ کو واسطہ مولا حسین علیہ السلام کا، تمام مومنین جو جس مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار عالم تمام مومنین کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیے گا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام، آپ کو واسطہ بیمار کربلا کا، میرے مولا جو بیمار ہے تمام مریضوں کو شفائی کاملہ و اجلا عطا فرمائیے گا۔ پروردگار عالم، مجھے بار بار اذن زیارت شرف قبولیت و شرف معرفت کے ساتھ نصیب ہو، مولا مجھے معرفت امام زمانہ نصیب ہو، مولا مجھے دیدار امام زمانہ نصیب ہو۔ پروردگار عالم، ہمارے ایسے اعمال بنا دے کہ ہمارے وارث، ہمارے آقا امام زمانہ اجل فراجہم کے ظہور بے تاجیل کے سبب بنائے، مولا ہماری ان خطاؤں کو درگزر فرما جو کہ مولا کے ظہور میں تاجیل میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے دل، ہماری زندگیاں، ان کا رخ عشق حقیقی، عشق مولا حسین علیہ السلام سے جوڑ دے۔ مولا روزے پہ آئیں تو مولا آپ کا دیدار نصیب ہو۔ پروردگار عالم، میرے مولا حسین علیہ السلام، آپ کو واسطہ شہزادہ علی اصغر کا، مولا آپ کو واسطہ شہزادہ علی اکبر کا، مجھ سمیت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد خیر عطا فرمائیے گا۔ پروردگار عالم، جو بہنیں میری بہنوں سمیت اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھی ہیں، مولا سب کی بخت کشائی فرما۔ پروردگار عالم، سب دعاؤں کی ایک دعا، مولا
جلد بقیہ میں موجود تمام زیارات کی تعمیر عطا فرما دے۔ الہی مولا آمین، وہاں کا اجڑا ہوا قبرستان اور ویرانیاں دیکھی الہی نہیں آمین، جاتی۔ الہی آمین، مولا شام کی طرف تمام زواروں کو پھر سے جانا نصیب ہو۔ الہی پروردگار آمین، عالم بسط کر مولا حسین میری دعا کو اپنی بارگاہ جبلوتی میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم الہی، صلی علی محمد وعلی اللہم صل محمد، علی اللہم عجل ولیک الفرج۔ جزاک احسن، اللہ۔ سلامت رہیں، خوبصورت دعائیں اور خوبصورت حسرتیں، اور ہم سب کی یہ حسرت ہے کہ وہ کس وقت، کب وقت آئے گا کہ جب ہمارے زمانے کا امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور یہ جہان بھر کی غلاظتیں ختم ہو جائیں گی اور عدالت کا ظہور ہوگا، امام وقت کا ظہور ہوگا۔ اسی وقت کا انتظار ہے، اور ہم سب کی دعاؤں کا ایک ہی دعا خلاصہ ہو جاتی ہے کہ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی۔ ناظرین کرام، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم لبیک السلام۔ یا عباس۔ میرا نام رافعہ ہے اور میں مولا کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو اپنا سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ وقت کے امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں اور ایک چھوٹا سا کلام اپنے مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی بسم ہوں۔ اللہ، بسم اللہ۔ اتنی بھر جائیں آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھے کچھ نہ نظر آئے سوائے عباس، کربلا ایک ہی مصرے میں بتا سکتی ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس۔ واہ واہ واہ، کیا کیا۔ اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس جہاں بھی کہیں آپ موجود ہیں مولا کے کسی روزے کے کسی کونے پہ میرا نام لکھ دیجیے گا رافعہ، جی، اور ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کربلا کی زیارت اسی سال کروائیں۔ الہی دسمبر کے اینڈ پہ بے شک کرا دیں، لیکن کرائیں ضرور انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ، مولا کی فوج کا سپاہی بننا۔ الہی آمین۔ سلامت رہیں رافعہ، خدا کی ذات آپ کی ایک ایک دعا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہے گا، ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی کالز کو لیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب، کربلا ٹی وی اردو، حرم مطہر حضرت عباس علمدار سے۔ کاشف الکرب وجہ حسین۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلا معلیٰ ہے، اور کربلا معلیٰ کی نورانی اور روحانی فضا سے پروگرام یا کاشف الکرب لیے
حاضر ہیں حرم مطہر حضرت عباس علمدار اور ان کی خوبصورت چھت اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے، کاش یہ منظر آپ کو ہم دکھا سکیں اور جو احساس ہیں وہ احساس آپ تک منتقل کر سکیں۔ الفاظ نہیں ملتے جب انسان اس چھت پہ آتا ہے اور اپنی آنکھوں کو جب بڑھاتا ہے اس حرم کی جانب اور دیکھتا ہے خوبصورت یہ منظر، تو اس کو ساری دنیا کی لذتیں بھول جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں لگتا، بس کھو جاتا ہے انسان حرم حضرت عباس کے اس خوبصورت اور نورانی حرم میں اور اس کے خوبصورت منظر میں، اور وہ جو ہیبت ہمارے دلوں پہ طاری ہوتی ہے حضرت عباس کا نام سن کر، اور وہ جو محبت ہوتی ہے اس کا بھرپور اظہار اس جگہ سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اردو زبان کے ناظرین کے لیے کہ یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے اور حرم مطہر کی چھت سے ہمیں اردو زبان میں یہ پروگرام شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اردو زبان میں یہ پروگرام پیش کرنے کی آپ کو سہولت میسر آئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ سب کی آواز بھی پہنچ سکتی ہے حرم مطہر کے آفیشیل ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ، اور حرم مطہر کے اندر آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے، اور آپ اپنے درد دل کو بیان کر سکتے ہیں اپنے آقا و مولا۔ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا بہترین استعمال ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس نورانیت کے سرچشمہ سے، اس منبع فیض نورانیت سے آپ اپنے آپ کو متصل کر دیں، تو آپ یقین کیجئے گا دل بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گا اور روح بھی۔ خوبصورت مناظر بین الحرمین کے فضائی مناظر کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ذریح مطہر کے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یاد کر رہے ہیں بی بی ام البنین علیہ السلام کو، ان کی وفا کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی وہ تربیت یاد کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بچوں کی تھی۔ 4 بیٹے خدا کی ذات نے حضرت ام البنین علیہ السلام کو دیے، اور چاروں کے چاروں فدائے بنام حسین ہو گئے، بنام آقا ہو گئے، اور حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوتا رہا۔ تینوں بھائیوں نے بڑھ بڑھ کر حملے کیے اور اپنی جانیں قربان کی، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی اپنے آقا و مولا پر۔ اور یہی خبر جب ام البنین علیہ السلام کو مدینہ میں ملی تو ملتا ہے تاریخ میں، اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے، اہل منبر سے بھی یہی چیز سنی ہے کہ ام البنین نے پہلا سوال جو کیا وہ فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہ میرے حسین کا کیا حال ہے۔ یقیناً بتایا گیا ہوگا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا، پھر حیران ہو کر بی بی ام البنین نے پوچھا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے میرا عباس موجود ہو اور حسین شہید کر دیا جائے۔ پھر جب بتایا گیا ہوگا کہ عباس بھی شہید ہو گئے تو ام البنین نے حیران ہو کر پوچھا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کے بازو سلامت ہوں اور عباس کے قریب کوئی آنے کی جرات کرے، اور جب یہ بتایا گیا ہوگا کہ عباس کی شہادت سے قبل اس کے بازو کو قلم کر دیا گیا ہوگا، پھر ام البنین کو یقین آیا ہوگا کہ ہاں کبھی نہیں ہو سکتا کہ عباس کے بازو ہوتے ہوئے کوئی اس کے پاس آئے۔ ہاں عباس کے بازو قلم ہوئے ہوں گے، وہ زین سے زمین پر گر گیا ہوگا، پھر خیام پہ آگ بھی لگ گئی ہوگی، پھر حسین مظلوم کو شہید بھی کر دیا گیا ہوگا۔ یہی تھے حضرت ابو الفضل عباس اور ان کی ماں کا تذکرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شریکہ حیات کا تذکرہ کہ جنہوں نے وفاؤں کی عظیم داستان رقم کر دی۔ آج 1400 سال بعد بھی ہم یاد کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں حضرت عباس پر، ان کی مادر گرامی پر۔ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس۔ لبیک یا عباس، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے اس ایام میں بھی مجھے یاد رکھا۔ سلامت رہے۔ مولا عباس کی والدہ کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے کہ میں بہت مومن ہوں۔ میں ہر وقت چلتے پھرتے مولا عباس، مولا حسین، ان سب کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں میں ان سب جیسے بس یہی ہے ہمارے لیے۔ مولا آپ کو ہماری ہر پریشانی کو دور کرے تاکہ ہم بھی آئیں آپ کے پاس۔ میری ہر بار یہی ایک دعا ہوتی ہے مولا کہ ہم بھی اس ایام میں آئیں، محرم میں آئیں۔ مولا آپ ہمیں ہماری پریشانی کو دور کریں، زندگی صحت و سلامتی دے، میرے بچے کو میرے شوہر کا سایہ قائم رہے۔ مولا ہم بہت دور ہیں اور ایسی جگہ ہیں کہ بس دل نہیں لگتا یہاں پہ مولا، جیسے یہاں پہ بس دل گھبراتا ہو، جیسے کچھ بھی نہ ہو مولا، بس
صاحب ایسا کچھ کریں، ہمارے رزق میں ایسی برکت کریں کہ ہم ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ آئیں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو اپنی ماں کا واسطہ، بی بی ام البنین کا واسطہ ہے، آپ کو اس چیز کا اجر دے۔ آپ بھائی آپ کو کہ آپ ہر دفعہ مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے یہاں پہ میری آواز پہنچاتے ہیں مولا تک۔ مولا آپ سب کے دلوں کی حاجت، ہر پریشانی جانتے ہیں۔ آپ مولا حسین سے کہیں مولا ہمیں شفا دیں، ہماری ہر پریشانی کو دور کریں۔ الہی آمین، الہی آمین، انشاءاللہ سلامت رہیں۔ اور یہ دوریاں معنی نہیں رکھتی، جب آپ کا دل حرم حضرت عباس میں موجود رہتا ہے تو آپ خود گویا کہ موجود رہتی ہیں حضرت عباس کے حرم میں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اور موجود ہیں تو ان کو بھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ پروگرام یا کاشف الکرب آپ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو دل بے قرار رہتے ہیں محبت و عقیدت و نصرت امام کے لیے، اور دوریاں زمانی دوریاں ہو سکتی ہیں، مکانی دوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن دل کی دوریاں نہیں ہوتی، اور یہ دل کی دوریاں معنی بھی نہیں رکھتی۔ جب آپ کا دل حضرت عباس کی وفات سے لبریز ہے، ان کی محبت سے لبریز ہے، تو گویا کہ آپ کربلا معلیٰ میں حرم مطہر میں موجود ہیں۔ آئیے آپ سب کی جانب سے رخ کرتے ہیں بارگاہ حضرت عباس کی جانب، اور جن کی کالز ملیں یا نہیں ملیں، جنہوں نے میسیجز کیے یا جن کے میسیجز ہم تک نہیں پہنچ سکے، یا جو دل میں پروگرام کو دیکھتے ہوئے حسرت رکھ رہے ہیں کہ ان کی آواز بھی پہنچے اور وہ چند جملے زیارت کے تلاوت کر سکیں، ان سب کی جانب سے نائب الزیارت رہتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ پہلے آقا مولا امام حسین کی خدمت میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کا ایک جملہ بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں آپ سب کی نیابت میں اور آپ سب کی جانب سے آپ کے دلوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے السلام علیک یا ابا الفضل العباس یبن امیر المؤمنین یبن ام البنین، ہمارا سلام قبول کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس۔ عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين، بحق أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين، بحق أخيك الحسين، شبیر کے چہرے سے ہم دور